بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 94۔ میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے فیروز کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ صبح تک پھر بہکے گا تو میں اسے پھر راستے پر لے آؤں گا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ آدھی رات کو یا تو الو جاگتے ہیں یا چور بدماش، یا پھر ان کی طرف سے محتاط رہنے والا فرحاد علی تیمور۔ اس مناسبت سے اب میں ماسٹر یوسف کی خبر لینا چاہتا تھا۔ میں اپنے دماغ کے ساتھ وقت کی طرح چلتا اور دریا کی طرح بہتا رہتا ہوں۔ مجھے ایک پل سکون نہیں۔ سکون کی تلاش میں نکلتا ہوں اور مجرموں کو پیچھے چھوڑتا ہوں تو آگے ہر قدم پر نہیں شبانہ، نرگس، فیروز، جمشید اپنے حالات کا بوجھ اٹھائے مجھے اپنی طرف پکارتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا بس تھوڑی دیر تک ماسٹر یوشے کی مصروفیات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آرام سے سو جاؤں گا اگر نصیب میں آرام لکھا ہوگا۔ ماسٹر یوشے کی مصروفیات سمجھنے کے لیے اس کے اعلیٰ کاروں کے ذہنوں میں جھانکنا ضروری تھا۔ بیل منڈو، واجد اور سمد بخاری اس کے اعلیٰ کار بن کے طور پر میری نظروں میں تھے۔ بیل منڈو سے کبھی براہ راست میرا خیال خوانی پر رابطہ نہیں ہوا تھا اور ابھی میں اس سے دور ہی رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں بستر پر پلت ہی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر مراقبے میں جا کر سمد بخاری کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور اپنے حالات پر غور کر رہا تھا کہ ایک انجلا سے عشق کرنے کی اسے کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پچھلے دن اس کے باپ اسٹوفر کی روح اس کے دماغ میں گھس آئی تھی اور شہزاد کی تلاش کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ شہزاد سے ملنے دلشاد ہوٹل کی طرف گیا تھا، لیکن شہزاد بھی اس کے لیے کوئی بدرو تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ چلا گیا تھا۔ وہ پریشان تھا کس طرح اسے تلاش کرے۔ اگر تلاش نہیں کرے گا تو اسٹوفر کی روح اس کے دماغ میں گھسی رہے گی اور پریشان کرتی رہے گی۔ تب اس کے دماغ میں اس شیطان نے کہا، شہزاد اب تمہارے بس میں نہیں ہے، اب میں اسے تلاش کر لوں گا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس کے بعد سے اسٹوفر کی روح نے اسے پریشان نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ سگریٹ کش لگاتا ہوا یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ کہیں پھر وہ شیطان اس کے دماغ میں نہ گھس جائے۔ میں نے سمد بخاری سے رابطہ توڑ دیا کیونکہ اب وہ ماسٹر یوشے کا اعلیٰ نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں واجد کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اتنی رات کو وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اسے پرسکون پا کر مجھے خیال آیا کہ ماسٹر یوشے نے اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ملازمت سے برخاست ہونے کے باوجود انٹیلیجنس کے کسی افیسر کے سامنے جائے اور اسے سلام کرے۔ افیسر اس کے سلام کا جواب دے گا تو واجد کو بھی شیطانی روح سے آزادی مل جائے گی۔ میرا خیال تھا کہ واجد اپنا کام کر چکا ہے، انٹیلیجنس کے کسی افیسر سے اپنے سلام کا جواب لے چکا ہے۔ ماسٹر یوسف نے اس سلام کے جواب کو وسیلہ بنا کر ڈاکٹر جنرل سعید احمد تک پہنچنے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ سعید احمد میرے مشورے کے مطابق وہ شہر چھوڑ چکے ہوں گے، پھر بھی میں نے اطمینان کے لیے سعید احمد کو تلاش کیا۔ میری سوچ کی لہریں اس کے خواب دیدہ دماغ تک پہنچی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب ان سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے تھانے دار نئی مرزا کے ذہن میں جھانکنا شروع کیا۔ یہ نئی مرزا وہی تھا جو بیل منڈو سے بڑی بڑی رقمیں لے کر اس کے جرائم پر پردہ ڈالتا تھا۔
میں نے اس کے ذریعے بیل منڈو کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بیل منڈو کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنی رات کو اس کے پاس موجود تھا کہ بیل منڈو ابھی تک دماغی طور پر نارمل نہیں تھا۔ وہ اب بھی جھنجھلا کر یہ کہہ رہا تھا، میں جن بھوت اور کسی طرح کے عذاب کا قائل نہیں ہوں۔ اس زمین پر مجھ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں ہلچل مچاتا رہتا ہے۔ نئی مرزا نے حیرانی کا اظہار کیا۔ تعجب ہے، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بیل منڈو نے کہا، انسپکٹر، شاید تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کرسٹوفر قتل ہو چکا ہے۔ اس سے میرا ایک اہم سودا ہو رہا تھا۔ جس چیز کا سودا ہو رہا تھا وہ چیز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ میرا کاروباری راز ہے، لیکن جس شیطان سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں وہ چیز اسے مفت دے سکتا ہوں، اس نے میرا کھانا پینا سونا حرام کر دیا ہے۔ ہر وقت یہی کہتا ہے، کرسٹوفر اور انجلا کے قاتل کو تلاش کرو۔ نئی مرزا نے پوچھا، کیا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اس وقت بھی تمہارے ذہن میں ہے؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں، میرا خیال ہے وہ اس وقت بھی چپ چاپ میرے خیالات کو پڑھ رہا ہوگا۔ اس وقت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک میں قاتل کو تلاش نہ کر لوں۔ مگر میں کہاں تلاش کروں؟ اے بیو قاتل کے بچے، تو کہاں ہے؟ ایک بار تو میرے سامنے آ جا، میں تجھے چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا۔ بیل منڈو کی جھنجھلاہٹ پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں کہا، بیٹے گھبراؤ نہیں، ایک نہ ایک دن تم سے سامنا ہوگا۔ لوگ کان پکڑ کر سزا دیتے ہیں، میں تمہیں ناک مروڑ کر مائکرو فلم نکالوں گا۔ ابھی تم ماسٹر یوشے کے عذاب میں مبتلا ہو۔ میں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا، پھر ایک طویل انگڑائی لے کر بستر پر لیٹے اپنے بدن کو توڑنے مروڑنے لگا۔ اب میں صبح تک آرام و سکون سے سونا چاہ رہا تھا۔ میں دشمنوں سے بہت دور جا رہا تھا، اب حقائق کی دنیا سے دور خود خوابوں کی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا۔ مگر اسی وقت دروازہ بڑی ایستگی سے اور بڑی رازداری سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی میں شینل 5 کی خوشبو کا خوشگوار جھونکا میرے کیبن میں چلا آیا۔ میں نے بستر پر لیٹے نیم آنکھوں سے دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں آدھی کھلی تھی، آدھی بند تھی۔ بعض لوگ اسی حال میں سوتے ہیں، گہری نیند کے وقت بھی ان کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی ہیں۔ میں دروازے پر کھڑی یہی کوشش کر رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ میں بے حس و حرکت پڑا اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ میں بہت ساری بدنامیوں کو خطرہ مول لے کر یہاں تک آئی ہوں۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں فروز دیکھ نہ لے، مگر یہ کمبخت گونگا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت چپ چاپ پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ سو رہا ہے۔ اگر جاگ رہا ہوتا تو مجھے اتنی رات گئے یہاں دیکھ کر حیرانی کا اظہار ضرور کرتا، بستر سے اٹھ کر یہ ضرور پوچھتا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ مگر یہ لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کا سانس لیتا ہوا چٹانی سینہ صرف اس بات کا غماز ہے کہ آج اس کی تہہ میں جو دل میں ہے وہ صرف میرے لیے دھڑکے گا۔ میرے آئیڈیل، میرے محبوب، میں تیرے لیے اپنے ہونے والے دولت مند منگیتر کو فریب دے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو بند کر دیا اور میری آنکھوں پر نظریں جمائے بہت آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ چونکہ وہ بڑھتی آ رہی تھی اس لیے مجھے پیش قدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ خاموشی سے جم گیا تھا۔ انسان کے ہر عمل اور رد عمل میں اس کا 5واں حواس خمسہ اپنے طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا بھی ابھی میں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ ابھی دیکھنے کی طرف ایک اس کام کر رہی تھی۔ جب گلاب ہاتھوں کی پہنچ سے دور ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی اس کے حسن سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ میں اس گلابی بدن کی کھلی ہوئی پنکھڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہ اس کا شبابی بدن کتنوں کو ترساتا اور لچاتا ہوگا۔ جب یہ شاہراہوں سے گزرتی ہوگی اور محفلوں میں جاتی ہوگی، اس وقت بے شمار لوگ اسے حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہوں گے اور مایوسی کی حالت میں مصرف دیکھنے کی حس سے دل کو بہلاتے ہوں گے۔ دراصل نگاہوں کی انگلیاں بھی اس نے بے نیاز کو بڑی خاموشی سے ایسی جگہ ٹٹولتی رہتی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر نرگس بھی اس بات
की खबर नहीं थी कि मेरी नींव वहाँ के कहाँ कहाँ भटक रही थी। वो करीब आई तो मेरे सूंघने की हिस्स को ज़रा तस्कीन होने लगी, क्योंकि शनील 5 की खुशबू के अलावा इसके इनकलाबी उम्र की भी खुशबू थी, जो इसके इनकलाब जगाने वाले बदन की भी एक खुशबू थी। और चोर जज्बे होते हैं वो भी सहम सहम कर पसीना पसीना होकर महकते। कितनी ही खुशबू में गुडमुड हो गई थी और वो खुशबुओं का कॉकटेल बनकर बता रही थी कि मेरे सामने शबाब भरी हुई बोतल में कितना नशा है। फिर वो हौले हौले बोलने लगी, गूंगे क्या तुम सो रहे हो? देखो मैं सारी दुनिया को सुलाकर तुम्हारे पास आई हूँ, हालांकि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे हिस्से में फरोज जैसा नौजवान और उसकी दौलत आ रही है, मगर औरतबाज हालात में सिर्फ दौलत और मर्द की जवानी नहीं चाहती। वो जो शुरू जवानी से अपने एक महबूब का खाका बनाती है और अपनी आरज़ुओं और अपने जज्बे से, अपने चाहतों से, अपने मजाज के मुताबिक इसकी ख्याली तस्वीर मुकम्मल करती है, वही उसके मन मंदिर का देवता होता है, जिसे वो दुनिया वालों से छुप कर पूछती है। तुम्हें पहली बार देखा तो मैं मुसरतों के हजूम में घबरा गई कि तुम मेरे दिल के मंदिर से बाहर कैसे आ गई। वो बोल रही थी और उसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे सुनने की हिस्स को तस्कीन पहुंचा रही थी। पहले देखा फिर सूंघा, अब सुन रहा था। वो जो मेरे सामने थी वो सुरीली आवाज़ों का सरचश्मा थी। उसके शबाबी वजूद के अंदर से कितनी ही सुरीली आवाज़ों के सूते फूट रहे थे। जब औरत को सिर्फ कानों से सुनो तो वह 7 सुरों के संगम से दिल की धड़कनों को और ज़्यादा तेज़ करती है और हमारी तलब में मज़ीद इजाफा करती चली जाती है। मेरे गूंगे महबूब, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, तो मैं अपनी ज़ुबान से बंदर कहकर दिल को समझाऊंगी तुम मेरे काबिल नहीं हो। लेकिन मैं रात की इस खामोशी में तड़प तड़प कर ये सोचने पर मजबूर होगी कि अगर मैं तुम्हारे पास ना आती तो ये ख्याल हमेशा सताता रहेगा कि मैंने जो आइडियल बनाया था मैं खुद इस आइडियल के काबिल नहीं थी, जिसे मैंने बरसों अपने दिल की धड़कने से संवारती रही। उसे एक लम्हे में बंदर कहकर अपने आइडियल की सूरत नहीं बिगाड़ सकती। औरत अपनी तख्लीक को कभी नहीं मिटाती, वह तख्लीक उसका बच्चा हो या इस बच्चे का होने वाला बाप हो। इसलिए मैं बेइंतहा दौलत को एक शानदार मुस्तकबिल को खतरे में डाल कर आई। मुझे अपने दिल की धड़कनों से लगा लो, वक्त बहुत कम है, दिन की रात है, एक लम्हा से मुझे मुख्तसर होता है। इससे बड़ी खामोशी से गुजार कर मैं फिर फरोज की दुनिया में वापस चली जाऊंगी। ये खलश तो नहीं रहेगी कि मैंने अपने आइडियल को नहीं पाया। ये कहकर वो मुझ पर चुप गई। पहले उसने अपनी मखरूती उंगलियों से मेरे बालों में कंघी की, फिर उसकी हथेली के कमल मेरे चेहरे पर आ गए। वो मेरे चेहरे को छू रही थी, दूसरे लफ्ज़ों में मेरा चेहरा उसके हाथों को छू रहा था। इन हालात में तमाम आवाज़ के मुकाबले में छूने की हिस्स इतनी तेज़ और शदीद होती है, इसके बाद आगे और आगे छूने के लिए दिल मचलता रहता है। मैं मचल कर उसे छूने पर मजबूर हो गया। मेरी बेइज्जती ख़त्म हो गई। मुझे पता ही न चला कि रात कैसे गुजरी रही है। जब मैंने अपनी वॉच को देखा तो सुबह 4 बजने वाले थे। इस दौरान बार बार जज्बाती लम्हात से गुजरने के बावजूद मैंने उससे कोई बात नहीं की थी। अपने मंसूबे के मुताबिक गूंगा बना रहा। उसे रुखसत करने के लिए मैं दरवाजे तक आया तो उसने कहा, मेरे गूंगे महबूब, तुम्हें छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। तुमने मुझे ऐसी मुसरतों से आशना किया है जिसके मुतल्लक मैंने सिर्फ पढ़ा था या सुना था। तुमने मुझे ऐसे पढ़ाया है कि मैं इससे पहले सबक को कभी ना भूल सकूंगी। काश एक खुशगवार मुस्तकबल के लिए दौलत लाजमी ना होती, सिर्फ तेरे फुलादी बाजुओं की ये ज़िंदगी हंसते खेलते बसर हो जाती। ऐसी सूरत में मैं फरोज को ठुकरा देती और इस कैबिन से कभी बाहर न जाती। लेकिन अफसोस ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब मैं जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलते ही उसके हलक से एक सहमी हुई चीख निकली। सामने फरोज राहदारी की खिड़की से टेक लगाए एक सिगरेट सुलगा रहा था। लाइटर के नन्हे शोले के पीछे उसकी घूरती हुई और मुस्कुराती हुई तर्जिया निगाहें नरगिस पर जमी हुई थी।
نرگس پہلے چند لمحوں تک سنبھل نہ سکی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فیروز پہرے دار کی طرح دروازے پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت اس کا شاندار مستقبل تاریک ہو رہا تھا اور وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی بازی ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی سنبھل کر مسکراتی ہوئی بولی، ڈیئر خیریت تو ہے؟ تم مجھے اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ گونگا بالکل بندر ہے۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ کیبن کے اندر کسی بندر کی طرح عجیب عجیب سے تماشے کر رہا تھا۔ میری دلچسپی بڑھی تو کیبن کے اندر چلے گی، پھر اس کے تماشے میں ایسے محو ہوگی کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ فیروز نے گھبرا کر کہا، کیا تم مجھے احمق سمجھتی ہو؟ میں اس دروازے کے سامنے 12:30 بجے سے کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت 4 بجنے والے ہیں۔ اس بندر نے بند دروازے کے پیچھے کیسے کرتب دکھائے ہوں گے، یہ تمہارے حلیے سے ظاہر ہے۔ نرگس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، فیروز یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ تم اپنی نرگس کو پر کیچڑ اچھال رہے ہو، اس پر شبہ کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے ایسی گری پڑی سمجھتے ہو کہ میں اس بندر سے